السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخرکار مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی سے جان چھڑا ہی لی۔ آج پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں شیخ وقاص اکرم، انہوں نے آج خود اعتراف کیا ہے اس بات کا کہ مولانا فضل الرحمان نے گرینڈ اپوزیشن الائنس میں آنے سے، شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے پہلے ہم سے ٹائم مانگا کہ میں پارٹی سے مشاورت کروں، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا، لیکن مولانا نے اب انکار کر دیا ہے۔ مولانا نے کچھ دن پہلے خود بھی پریس کانفرنس کی تھی اور جے یو آئی کا ایکچولی اجلاس ہوا تھا، مرکزی مجلس عمومی کا، لاہور میں 2 دن کا اجلاس تھا۔ مرکزی مجلس عمومی سے مولانا نے یہ معلوم کیا، پوچھا کہ بھائی پی ٹی آئی رابطے کر رہی ہے، پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنایا جائے، لیکن آپ عمومی بتائے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس میں ہم شامل ہوں یا نہ ہوں۔ تو عمومی نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے خود شیخ وقاص اکرم بھی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو تحفظات ہیں۔ مولانا کو تحفظات کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مولانا کو ایک تو پی ٹی آئی کے اپنے رویے سے، اپنی جو سیاست ہے پی ٹی آئی کی، اس کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں۔ وہ تحفظات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی سولو فلائٹ کر رہی ہوتی ہے اور پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے وقتاً فوقتاً بات کرنے کی، مذاکرات کرنے کی منت سماجت کر رہی ہوتی ہے۔ تو مولانا کو ڈاؤٹ ہے، خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا کے ہمیں شامل کر کے ہمیں ہی نہ بیچ دے اور اسٹیبلشمنٹ کے گود میں جا کے بیٹھ جائے۔ یہ پی ٹی آئی کا کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آشیرواد رکھے ہمارے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر، لیکن اسٹیبلشمنٹ گھاس نہیں ڈال رہی پی ٹی آئی کو، فوج پی ٹی آئی کو منہ نہیں لگا رہی، اسی لیے پی ٹی آئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا کے شاید فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانا چاہ رہی ہے۔ جو پی ٹی آئی کی ابھی تک سیاست رہی ہے، جو رویہ رہا ہے، جو پالیسی رہی ہے، وہ ہم نے نوٹ کی ہے کہ پی ٹی آئی مختلف حربے استعمال کرتی رہی ہے۔ کبھی بلیک میلنگ کرتی رہی ہے، بلیک میلنگ کا حربہ استعمال کرتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کبھی آرمی چیف کے خلاف بیان بازی کر کے، آرمی چیف کے خلاف سوشل میڈیا پر کمپین چلا کے، کبھی آرمی چیف کو غدار قرار دے کر، مختلف طریقے، کبھی منت سماجت، کبھی پاؤں پکڑنا، کہیں گھٹنے پکڑنا، کبھی تو اس طرح پی ٹی آئی کا رویہ رہا ہے۔ کبھی بیان بازی دی جاتی ہے، کبھی خود بخود کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، کبھی بیان دیا جاتا ہے، جاری کیا جاتا ہے کہ بھائی بانی پی ٹی آئی کو علی امین گنڈا پور نے قائل کر لیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے۔ تو طلال چودھری نے کہا تھا کہ یہ خود کلامی ہے، یہ ان کا پاگل پن ہے پی ٹی آئی کا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان تیار ہیں، راضی کر لیا گیا ہے خان۔ بھائی راضی کیا کر لیا گیا ہے؟ وہ تو خود راضی ہیں، وہ تو منت سماجت کر رہے ہیں، وہ تو کوٹھے پہ چڑھ کے، چھت پہ کھڑے ہو کے اعلانات کر رہے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں، صدائیں دے رہے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں کہ میرے ساتھ مذاکرات کرو۔ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات نہیں کر رہی۔ تو معاملہ خان کے راضی ہونے یا راضی نہ ہونے کا نہیں ہے، معاملہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو گھاس ڈالتی ہے یا نہیں۔ تو ابھی تک اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے پی ٹی آئی اب یہ حربہ استعمال کرنا چاہ رہی ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنایا جائے، جس میں جی ڈی اے کو بھی شامل کیا جائے، محمود خان اچکزئی کو، جے یو آئی کو، سردار اختر منگل کی بی این پی منگل کو، اور مختلف جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو، ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو گرینڈ اپوزیشن الائنس میں شامل کیا جائے۔ لیکن مولانا کیونکہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور مولانا پی ٹی آئی کی سیاست کو سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کرنا کیا چاہ رہی ہے، ٹارگیٹ کیا ہے، پی ٹی آئی کا ہدف کیا ہے، تو مولانا نے انکار کر دیا ہے پی ٹی آئی کو۔ اس وجہ سے ایک تو تحفظات یہ ہیں، دوسرا مولانا کی سیاست اور پی ٹی آئی کی سیاست یہ بھی بالکل مشرق اور مغرب ہیں جو ساتھ نہیں ہو سکتے، مل سکتے۔ زمین اور آسمان، آگ اور پانی، یہ ایک نہیں ہو سکتے۔
ساتھ نہیں ہو سکتے، ساتھ نہیں مل سکتے. تو یہ اسی طرح ہی ہے. پی ٹی آئی دیکھیں، پی ٹی آئی میں ایک تو پرتشدد سیاست ہے. پی ٹی آئی کی احتجاج جو ہو رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ پرتشدد ہم نے دیکھے ہیں. جتنے بھی احتجاج کیے ہیں، 9 مئی کا واقعہ دیکھیں، وہ بھی پرتشدد. سب سے بڑا پرتشدد وہ تھا، 9 مئی والا احتجاج تھا. چاہے لاہور میں عمران خان کا جو گھر رہے، وہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی تشدد ہوا. پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا، بم پھوڑے گئے، دستی بم جو ہیں پولیس اہلکاروں کے اوپر گھر کے اندر سے پھینکے گئے. اسلام آباد میں جو احتجاج ہوئے اکتوبر نومبر میں، جو علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی لے آئے تھے، تو ان میں بھی انہوں نے پولیس اہلکاروں پر گاڑی چڑھائی. اس میں بھی پولیس اہلکاروں کو مارا گیا، پیٹا گیا، قتل کیا گیا. تو یہ پرتشدد احتجاج ہوتا ہے پی ٹی آئی کا. اور مولانا کا اس کے مقابلے میں پرامن احتجاج ہوتا ہے. مولانا کا آزادی مارچ اسلام آباد میں آیا تھا تو 13 دن بیٹھا رہا، لیکن 13 دن میں کوئی ایک پتا درخت سے نہیں ٹوٹا تھا، کوئی ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا. ایون خواتین رپورٹر صحافی جو ہیں وہ آتی تھیں، ان کو چادر پہنائی جاتی تھی جے یو آئی کے رضاکاروں کی طرف سے. تو کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. عالمی میڈیا نے بھی اس احتجاج کی تعریف کی تھی کہ پرامن احتجاج ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اتنے سارے لوگ، اور پی ٹی آئی کے اتنے لوگ تو نہیں ہوتے نا. پی ٹی آئی کے 2 4 5 ہزار 10 ہزار زیادہ سے زیادہ. مولانا کو تو بھائی لاکھوں کا اجتماع تھا، لیکن پرامن رہا، تاریخی طور پر پرامن. تو مولانا کی پرامن تحریک، اور یا ملین مارچ مولانا نے کیے، 14 ملین مارچ کیے تھے، تو وہ بھی پرامن رہے. تو مولانا کی تاریخ پرامن تحریک ہوتی ہے اور پی ٹی آئی کی پرتشدد تحریک ہوتی ہے. تو دونوں کیسے چل سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ مولانا کے احتجاجوں میں نماز، تہجد، اشراق، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھیں. اور میلاد بھی آئی تھی، شاید وہ بھی ہم نے دیکھی. 12 ربیع الاول بھی آئی تھی غالباً، مجھے جتنا یاد پڑ رہا ہے، وہ بھی ہم نے مناتے ہوئے دیکھا. پی ٹی آئی کے احتجاج میں کیا ہوتا ہے؟ پی ٹی آئی کے احتجاج میں لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، ناچ گانا بھنگڑے ڈانس ہیں. تو جب ناچ گانا بھنگڑے ڈانس اور لڑکیاں ناچ رہی ہوں گی، تو وہاں پہ مولوی صاحبان، جے یو آئی کے کارکنان، مولانا فضل الرحمان یا مولانا کے کارکنان وہاں پہ ایڈجسٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ناچ گانا بھنگڑے میں لڑکیوں کے ساتھ کیسے وہ بیٹھیں گے؟ تو یہ پاسیبل نہیں ہے پی ٹی آئی اور مولانا کا ملنا. اور ایک اور بات، مولانا حکومت نہیں گرانا چاہ رہے اس وقت احتجاج کے ذریعے. پی ٹی آئی حکومت گرانے کی خواہش مند ہے. حکومت مولانا کے ساتھ وقتاً فوقتاً رابطے میں ہوتی ہے. مولانا چاہے ناراض ہیں، کل بھی قومی اسمبلی کے اجلاس سے مولانا نے واک آؤٹ کیا، تقریر کی، اس کے بعد واک آؤٹ کیا. اور مولانا کہتے ہیں کہ حکومت کا نان سنجیدہ جو رویہ ہے، نان سیریس جو نیس ہے، اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا اور کارروائی کا واک آؤٹ کیا ہم نے. تو حکومت کو ہم نے، مولانا کا یہ موقف ہے کہ حکومت کو ہم نے اپنے طریقے سے آڑے ہاتھوں لینا ہے، اپنے طریقے سے ہم نے اپوزیشن کرنی ہے، اور نہ کہ حکومت ہم نے احتجاج کے ذریعے گرانی ہے. پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنائے تاکہ حکومت گرا سکیں یا اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر سکیں کہ وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. تو مولانا ان دونوں کے حق میں نہیں ہے. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ جی مولانا کے جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے ہمیں ہدایات کی اور ہم نے کوشش کی مولانا کے تحفظات دور کرنے کے. بھائی مولانا کے تحفظات دور ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ متعدد بار آپ لوگوں نے مولانا کو تسلیاں دی ہیں، یقین دہانیاں کرائی ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی بیان بازی نہیں ہوگی. لیکن وقتاً فوقتاً کبھی نعرے لگ رہے ہوتے ہیں مولانا کے خلاف. آپ کے جلسوں میں، پشین جلسے میں نعرے لگے تھے نا، وہ بھی تو پی ٹی آئی کے مذاکرات کے چل رہے تھے ان دنوں میں، اور یقین دہانی کرا چکی تھی پی ٹی آئی. اسد کے سر یقین دہانی کرا چکے تھے مولانا کو کہ کبھی اب نعرہ نہیں لگے گا، آپ کے خلاف بیان بازی نہیں ہوگی. لیکن مولانا کے خلاف نعرے لگے. محمود خان چکزئی موجود تھے.
جس پہ اسد کیسر نے مولانا سے معذرت بھی کی تھی، اور اس کے بعد پھر یقین دہانی کرائی گئی، اس کے بعد پھر سے مولانا کے خلاف بیان بازی ہوتی رہی۔ علی امین گنڈاپور نے مولانا کے خلاف بیان بازی، علماء کے خلاف بیان بازی کی، اور اس پر بھی پھر پی ٹی آئی سے وضاحت مسلسل جے یو آئی مانگتی رہی ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ایک طرف آپ مذاکرات کر کے چلے جاتے ہو، دوسری طرف دوسرے دن گالی جا کے دیتے ہو، تو یہ تو سیاست نہیں ہے نا بھائی۔ تو یہ کہانیاں ہیں۔ اور تیسری آخری ایک بات کہ بھائی مولانا فضل الرحمان بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانے کے لیے یا حکومت گرانے کے لیے پی ٹی آئی کا ساتھ کیوں دیں گے؟ پی ٹی آئی تو یہ ٹارگیٹ ہے نا، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں، بانی پی ٹی آئی کو رہا کرا سکیں یا حکومت گرا سکیں، یہ تین ٹارگیٹ ہیں پی ٹی آئی کے۔ تو مولانا پی ٹی آئی کا مددگار کیوں کر بنے گا؟ بانی پی ٹی آئی کو، جس کو یہودی لابی کا ایجنٹ مولانا قرار دے چکے ہیں علل اعلان آن دا ریکارڈ، اس یہودی لابی کے ایجنٹ کے لیے مولانا تحریک کیوں چلائیں گے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے نا کہ بھائی کیوں چلائیں گے مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے تحریک، جس سے بانی پی ٹی آئی رہا ہوں یا حکومت گرے یا پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا موقع مل جائے۔ تو مولانا ایسا کوئی اقدام نہیں کرنے والے جس سے پی ٹی آئی کے یہ جو 3-4 اہداف ہیں وہ پورے ہو سکے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔